Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am your teacher Sarzia, teaching you the General Science of class 7th. پہلے کی طرح ہم اس لیکچر کا آغاز بھی درود پاک سے کریں گے. تمام بچے میرے ساتھ یہ درود پاک اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اس درود کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جائے گا. تو بچوں آپ لوگوں نے اس درود پاک کو آپ نے یاد کر لینا ہے. Chapter number 7 yesterday, that was about electricity and energy. Today our topic power supplies and batteries. You can open your books on page 90. Power supplies and voltages. The outcome of this topic will be to give you the basic concept of electricity. You will be recognized that the electric circuits need power supplies to provide voltage. Power supplies are important for voltage, and you will able to understand that high voltages are dangerous. بیٹا اس سے پچھلے ٹاپک میں آپ لوگوں نے لا آف کنزرویشن آف انرجی اور سینکی ڈائیگرام کے متعلق جب پڑھا تھا. اکارڈنگ ٹو لا آف کنزرویشن آف energy can neither be created nor destroyed, but the energy that can be transformed from one form to the other form. اور ڈفرینٹ ایگزامپلز دے کر میں نے آپ لوگ اس کے متعلق بتایا تھا. اور اسی انرجی فلو کو جو انرجی ان پٹ ہے اس کو گرافیکلی ریپرزینٹ کرنے کے لیے وی یوز سینکی ایروز which gives us the energy input, useful output energy and the wasted energy. Now our topic, that is power supplies. آپ کو یہاں پر سیلز نظر آ رہے ہیں اور بیٹریز آپ کو نظر آ رہی ہیں. بیٹا دیز آر دی پاور سپلائیز. اور یہ پاور سپلائیز ہوتی کیا ہیں؟ کوئی بھی جو الیکٹرک سرکٹ ہوتا ہے that needs a source of energy to force the electrons to flow in the circuit. This energy is provided by the power supplies or battery. کسی بھی الیکٹریکل سرکٹ کے اندر کرنٹ فلو کرتا ہے. کرنٹ فلو کروانے کے لیے ہمیں ظاہر بات ہے کرنٹ میں الیکٹرانز موو کرتے ہیں اور الیکٹرانز کو موو کروانے کے لیے ہمیں ان پر فورس لگانا پڑتی ہے. اور یہ جو فورس پرووائڈ ہوتی ہے دس فورس از پرووائڈیڈ بائی دی پاور سپلائیز. تو جو ڈیفینیشن میں لکھی ہے میں اس کو پڑھتا ہوں. آل الیکٹریکل سرکٹس نیڈ اے سورس آف انرجی ٹو فورس دا کرنٹ ٹو فلو. ایک سرکٹ میں اگر کوئی بیٹری نہیں لگی ہوگی تو اس میں سے کرنٹ فلو نہیں کرے گا. بیٹری اس کو فورس دے گی, اس فورس کی وجہ سے کرنٹ اس میں فلو کرے گا. اور یہ جو انرجی جو ہوتی ہے دس انرجی از پرووائڈیڈ بائی دی پاور سپلائیز آر بیٹریز. آپ اس کو پاور سپلائی کا نام دیں یا بیٹری کا نام دیں, دیٹ از اے سیم ون. ناؤ our second part, that is the voltage.
The driving force of a current is called voltage. It is also called potential difference. ہمارے پاس جو بھی بیٹری ہوگی، جس میں فگر میں آپ کو ایک جو وہ سیل جو نظر آ رہا ہے، دیر آر ٹو ٹرمینلز. اس کے دو ٹرمینلز ہیں. ون از دی پازیٹیو ٹرمینل اینڈ دی سیکنڈ ون دیٹ از دی نیگیٹو ٹرمینلز. تو بیسیکلی یہ وولٹیج پرووائڈ کرتے ہیں. دا وولٹیج دیٹ از آلسو نون ایز دی پوٹینشیل ڈفرینس، یا ہم آسان زبان میں کہیں کہ یہ فورس دیتے ہیں ٹو دی الیکٹرانز ٹو موو ان دی سرکٹ. جس وقت الیکٹران اس کے اندر جب وہ موو کرتے ہیں، مینز ہمارے پاس اس میں سے الیکٹرکسٹی کنڈکٹ ہوتی ہے. جس وقت کسی بھی الیکٹریکل امپلائنس میں سے یہی جو کرنٹ جو پاس ہوتا ہے، تو وہ ہمارے پاس الیکٹریکل انرجی جو ہے دیٹ از کنورٹڈ سم ٹائم انٹو ہیٹ انرجی. وین اٹ از پاسنگ through the heater, it is converted into light energy when it is passing through the bulb, and it is converted into mechanical energy when it is passing through a fan. تو اسی وولٹیج کی وجہ سے، اس پوٹینشیل ڈفرینس کی وجہ سے کوئی بھی جو ہے وہ الیکٹریکل امپلائنس جو ہے وہ ورک کرتی ہے. اگر یہ ڈیڈ ہو جائے، ڈیڈ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر وولٹیج زیرو ہو، مینز بیٹری اگر کام نہیں کر رہی، اگر لگی ہوئی ہے تو وولٹیج اس کی ختم ہو گئی ہے، یا اگر اس میں سے اٹیچ نہیں ہے تو ایسی صورت میں کوئی بھی الیکٹریکل امپلائنس میں ورک نہیں کرے گی. اور یہ یاد رکھیں کہ ہر الیکٹریکل امپلائنس دیٹ ریکوائرز ڈفرینٹ وولٹیج اور ڈفرینٹ پوٹینشیل ڈفرینس. تو یہاں پر ورڈ میں یوز کروں پوٹینشیل ڈفرینس کا یا وولٹیج کا ورڈ جو وہ یوز کروں، both have the same meaning. ان میں کسی قسم کا کوئی ڈفرینس نہیں ہے. تو بیٹا دو باتیں ابھی آپ کو میں نے جو بتائی ہیں. نمبر ون دیٹ از دی پاور سپلائیز. پاور سپلائیز دیز آر دی انسٹرومینٹس which provide force to the current or the electrons to move in the circuit, and this force is provided by the voltage or the potential difference. تو پوٹینشیل ڈفرینس کی وجہ سے کرنٹ اس میں سے یا الیکٹران جو وہ موو کرتے ہیں کسی بھی سرکٹ کے اندر. Now remember that the unit of voltage or potential difference that is volt. تو یہ بیٹا یہ خصوصی طور پہ یاد رکھنا ہے، اس کی یونٹس جو ہیں دیٹ از وولٹ، اینڈ اٹ از آلویز ریپرزینٹیڈ بائی capital V. Voltage or potential difference, the unit of potential difference or voltage is volt, and it is represented by capital V. بیٹا اس کے بعد جو وہ نیکسٹ ہم جو بات کریں اباؤٹ وولٹیج. ہمارے پاس دو ورڈ میں نے جو یوز کیے ہیں، ایک تو وولٹیج کا ورڈ یوز کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کرنٹ کا ورڈ جو وہ یوز کیا ہے. بیٹا ابھی آپ چونکہ الیکٹرکسٹی جو وہ نئی شروع کی ہے، 7th کلاس میں کچھ تھوڑا بہت آپ لوگوں نے وہ پڑھا تھا. تو کرنٹ جو ہے اس کو میئر کرنے کے لیے ایم میٹر جو وہ یوز کیا جاتا ہے. کرنٹ کو میئر کرنے کے لیے ایم میٹر جو وہ یوز کیا جاتا ہے. آج ہمارے پاس ٹاپک چونکہ جو وہ وولٹیج کا ہے، تو voltage is measured by an instrument which is known as وولٹ میٹر. اور یہ ایک کامن جو وولٹ میٹر ہماری لیبارٹریز کے اندر جو وہ موجود ہے، یہ اس کی ایک فگر میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں. اس کے علاوہ آج کل ڈیجیٹل میٹرز بھی جو وہ یوز ہوتے ہیں، جو کہ ڈیجٹس میں اپنی ویلیو جو ہے وہ دیتے ہیں. اور اس کی سمبل میں نے بتایا کہ سرکٹ میں جہاں پر بھی وولٹ میٹر جو ہم الیکٹریکل سرکٹ بناتے ہیں، وہاں پر جو یہ ہمارے پاس سمبل ایک جو وہ سرکل کے اندر جو ہم بی جو وہ لگا دیتے ہیں، دس از دی سمبل آف آ وولٹ میٹر. دوبارہ بیٹا بات بتا دوں، کرنٹ جو وہ میئر کرنے کے لیے ہمیشہ ایم میٹر جو وہ یوز کیا جاتا ہے، اور وولٹ میٹر کو میئر کرنے کے لیے
وولٹیج کو میئر کرنے کے لیے وولٹ میٹر جو وہ یوز کیا جاتا ہے. جس طریقے سے یہ وولٹیج کی سمبل ہے اسی طریقے سے ایم میٹر کی سمبل بھی ہمارے پاس اسی طریقے سے ایک سرکل اور اس کے اندر کیپٹل اے لکھ دیا جاتا ہے. دس از دی سمبل آف این ایم میٹر ان دی سرکٹ. جو دوسری امپارٹنٹ بات ہے, دا وولٹ میٹر دیٹ از آلویز کنیکٹڈ ان دی سرکٹ ان پیرالل. ٹھیک ہے, جس انسٹرومنٹ کے اگینسٹ وولٹیج میئر کرنی ہو اس وہاں پر یہ وولٹ میٹر جو وہ پیرالل میں کنیکٹ کیا جاتا ہے. اب بیٹا چونکہ تھوڑا بہت آپ لوگ پہلی والی کلاس میں ابھی ہم نے یہ کام نہیں کیا, یہ ہمارے پاس فزکس کا فرسٹ چیپٹر ہی ہے, میں آپ کو جو وہ سیریز اور پیرالل سرکٹ جو وہ دوبارہ سے جو آپ ریفریش کر دوں, جو آپ لوگوں نے کام 7th کلاس میں کیا تھا. ایک سمپل سا سرکٹ میں جو ہے وہ یہاں پہ شو کیے ہے. دس از دی پاور سپلائی, ایک جو بیٹری ہے دس از پاور سپلائی. اگر اس میں بلب جو وہ اس طریقے سے کنیکٹڈ ہوں, ہمارے پاس اینڈ ٹو اینڈ اگر بلب کو اگر جو وہ کنیکٹ کیا گیا ہے, ایک بلب ہے اس کے ساتھ دوسرا, دوسری کے ساتھ تیسرا, تیسری کے ساتھ چوتھا یا پانچواں, تو یہ ہمارے پاس سرکٹ جو بن جاتا ہے دیٹ از دی سیریز سرکٹ. اور اگر ہم اس طریقے سے کنیکٹ کریں کہ دس از دی پازیٹیو ٹرمینل آف دا بیٹری, دس از دی نیگیٹو ٹرمینل آف دا بیٹری. اگر ایک بلب ہے, بلب کا بیٹری کے پازیٹیو ٹرمینل کے ساتھ, دوسرا اس کا جو ٹرمینل ہے دیٹ از کنیکٹڈ ود دی نیگیٹو ٹرمینل آف دا بیٹری. سملرلی اگر یہ دوسرا بلب ہے اس کا جو وہ دیٹ از کنیکٹڈ ود دی پازیٹیو ٹرمینل, اس کا سیکنڈ ٹرمینل دیٹ از کنیکٹڈ ود دی نیگیٹو ٹرمینل اینڈ سو آن. تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو سرکٹ بنتا ہے دیٹ از نون ایز دی پیرالل سرکٹ. دیز آر two circuits, one is series circuit and second one that is parallel circuit. تو میں نے جو پچھلی سلائیڈ میں جو بات آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ when we want to measure the current, جیسے ہم نے کرنٹ میئر کرنی ہے, we will always connect the ammeter in series. مین یہاں پہ ہم اس سرکٹ کو یہاں پر آگے ایک سرکٹ بنایا گیا ہے, آگے وہ سرکٹ میں آپ کو جو وہ دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے کریکٹ کیا گیا ہے. تو وہ ہم سیریز میں اس کو جو وہ کنیکٹ کرتے ہیں. اگر ہم نے وولٹ میٹر کریکٹ کرنا ہے مینز وولٹیج میئر کرنا چاہ رہے ہیں, تو وولٹیج میئر کرنے کے لیے وہ کنیکٹڈ ان پیرالل. فار ایگزامپل یہ بلب ہے, اگر میں یہاں پر اس جگہ پر ایک وولٹ میٹر جو وہ لگا دیتا ہوں, دس از دی وولٹ میٹر, اگر میں اس طریقے سے وولٹ میٹر جو لگا دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس اس بلب کے اکراس جو پوٹینشیل ڈفرینس یا وولٹیج ہوگا وہ میئر ایگزیکٹ جو وہ میئر کرے گا. یاد رکھیں کہ اگر جو ہے وہ وولٹ میٹر کو سیریز میں لگائیں گے تو وہ زیرو وولٹیج وہ شو کرے گا. اگر اس بلب کے اگینسٹ پوٹینشیل ڈفرینس میئر کرنا ہے, یہاں پر پیرالل میں لگا دیں گے, اس کے اگینسٹ میئر کرنا ہے تو اسی طریقے سے اس کے اگینسٹ اس طریقے سے وولٹ میٹر کو کنیکٹ کر دیا جائے گا. ہوپ کہ آپ کو یہ بات کلیئر ہوگی. تو وولٹ میٹر کو یاد رکھیں دیٹ از آلویز کنیکٹڈ ان پیرالل اگینسٹ اینی کمپوننٹ ویئر وی وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ دی پوٹینشیل ڈفرینس اور وولٹیج. تو اس کو ہمیشہ جو ہے لگایا جاتا ہے پیرالل میں. بات کی تھی یہاں پہ جو میں نے بات ابھی اس میں یہاں پہ بتاؤں گا, اگلے لیکچر میں پھر ان کو جو ریپیٹ جو کیا جائے گا. تو الیکٹریکل سرکٹ جس وقت بنایا جاتا ہے, کوئی بھی ہم جو بناتے ہیں اپنی نوٹ بک کے اوپر, تو اس میں کچھ سمبلز ہم جو یوز کرتے ہیں. ریممبر دیٹ دس از دی سمبل آف اے سیل. اگر ہمارے پاس ایک سیل ہے, جیسے پچھلی سلائیڈ میں آپ نے دیکھا ایک سیل تھا, اس کے لیے یہ سمبل جو وہ یوز کی جاتی ہے. اگر ہمارے پاس مور دین ون سیلز ہیں, جن کا بیٹری کہا جاتا ہے, 2 3 4 5 سیلز ہیں, تو اس میں پھر ہمارے پاس
اس میں بارز کی تعداد کو جو انکریز کر دیا جاتا ہے. ایک بڑی بار ہے، اس کے بعد جو چھوٹی ہے، پھر ہمارے پاس جو وہ بڑی بار ہے، پھر اس کے بعد جو وہ چھوٹی بار ہے. جو بڑی بار ہے ہمیں یاد رکھیں اٹ از دی پازیٹیو ٹرمینل آف دا بیٹری اینڈ دس از دی نیگیٹو ٹرمینل آف دا بیٹری. تو اس قسم کی جو سمبل جو ہے دس از دی سمبل آف آ بیٹری. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ پہلے ابھی پچھلی سلائیڈ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں دس از دی سمبل آف این ایمیٹر دیٹ از یوز ٹو میئر دی current in a circuit, and this is the symbol of a voltmeter, the voltmeter that is used to measure the potential difference or voltage across the circuit, and it is always connected in parallel across the component. اور یہ آپ کو بتا چکا ہوں یہ جو سمبل ہے دس سمبل دیٹ از یوزڈ فار لیمپ ان بلب ہے. جو بلب کامن ابھی ہم جب شروع کریں الیکٹریسٹی کا تو اس قسم کی جہاں پہ بھی فگر بنی ہوگی اگر اس کے ساتھ نہیں لکھا ہوگا تو یہ آپ کی انڈرسٹوڈ ہے دیٹ اٹ از اے لیمپ. آگے نیکسٹ ہم ٹاپک میں کریں گے ریزسٹنس کے متعلق. تو یہ سمبل جہاں بھی آپ کو ایک ریکٹینگل آپ کو نظر آئے گی یہ ہمارے پاس سمبل ہے ریزسٹنس کی. ایک اور بڑی کامن سمبل جو اس کی جو وہ یوز ہوتی ہے وہ اب میں اس میں یہ ڈرا کر رہا ہوں شاید اس میں سے ٹھیک ڈرا ہو جائے. یہ سمبل بھی جو ہے وہ ریزسٹنس کے لیے وہ یوز ہوتی ہے. یہ بھی مختلف آپ کو الیکٹرک سرکٹ میں یہ کامن آپ کو نظر آئے گی. آپ کی بک میں ریزسٹنس کے لیے جو سمبل یوز ہوئی ہے وہ یہ سمبل انہوں نے جو استعمال کی ہے. اور ایک ریوسٹیٹ آپ کی بک میں ورڈ ریوسٹیٹ یوز نہیں ہوا ہوگا ویریبل ریزسٹنس کا یوز ہوا ہوگا. جہاں پر ریزسٹنس چینج ہو رہی ہوتی ہے یعنی اس کے اوپر جو ایک ایرو لگا دیا جاتا ہے یا اس کے اوپر اگر ایک ایرو لگا دیا جائے تو یہ ہمارے پاس سمبل بن جاتی ہے ویریبل ریزسٹنس کی. اٹ بیکم دی سمبل آف دی ویریبل ریزسٹنس. تو آپ کے پاس ریزسٹنس اور ویریبل ریزسٹنس یہ ہمارے پاس چند ایک سمبلز آپ کو جو وہ بتائی گئی ہیں. ہوپ اٹ از کلیئر. اور اس کو بیٹا آپ لوگوں نے اپنی نیٹ نوٹ بکس میں ڈرا بھی کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو یاد. بیٹا جو پہلے بات کی تھی اب اس کو الیکٹریکل سرکٹ میں ہی جو دکھایا گیا ایک الیکٹریکل سرکٹ دکھایا گیا ہے. آپ کی بک میں جو ملتا جلتا ہی ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ایک بات دس از الیکٹریکل سرکٹس اور یہ اس میں سے بیٹری لگی ہوئی ہے. یہ ہمارے پاس کوئی بھی رزسٹر یعنی یہ ہمارے پاس کوئی بلب ہو سکتا ہے کوئی ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی بھی دوسری الیکٹریکل امپلائنس ہو سکتی ہے جس کو رزسٹر بھی جو کہا جاتا ہے. تو یاد رکھنا ہے جو پہلے بات بتائی ہے اگر وولٹ اس کا کراس میئر کرنی ہے تو اس کو ہم وولٹ میٹر کو اس کے پیرل میں لگایا جاتا ہے. جبکہ اس سرکٹ کے ساتھ سیریز میں اگر جو وہ اس سرکٹ میں کرنٹ میئر کرنا ہے تو ایم میٹر کو ہمیشہ سیریز میں جو لگایا جاتا ہے. وولٹ میٹر دیٹ از کنیکٹڈ ان پیرلل اینڈ ایم میٹر دیٹ از آلویز کنیکٹڈ ان سیریز. ٹاپک چھوٹا سا تھا میں بار بار چیزوں کو ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بیٹا یہ چیزیں جو ہے وہ صحیح طریقے سے نو. اس میں سے پہلے ٹیسٹ یور سیلف پیج 90 اس سے پہلے میں بکس ہی ایک جو پڑھنے لگا ہوں. امپارٹنٹ انفارمیشن ہے a voltage of less than 80 volt is enough to kill a human. یعنی کہ یہ ہمارے پاس الیکٹریکل شاک بڑا خطرناک بھی ہوتا ہے اور 80 وولٹس ہیں they are enough less than 80 volts they are enough to kill a human. This is much less than the voltage of the main electricity in the home. جو ہمارے پاس الیکٹریسٹی ہمارے گھروں میں آ رہی ہیں یہ سے کئی گنا کم وولٹیج ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گھروں میں کتنی وولٹیج آ رہی ہوتی ہے جی 220 وولٹ 220 وولٹ ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے. جو پیچھے گریڈ اسٹیشن ہے ٹرانسفارمر وہاں پر تو بہت ہائی وولٹیج ہوتی ہے. ہمارے گھروں میں جو سپلائی ہو رہی ہوتی وولٹیج دیٹ از 220 وولٹ. اب ٹیسٹ یور سیلف
اس میں ایک چھوٹی سی آپ کو اسائنمنٹ میں نے جو دینی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ کوشچنز ہم جو وہ پڑھ لیں. یہ کون کون سے کوشچنز ہیں، میں ساتھ اس کے آنسرز ابھی آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. پہلے اس میں ویسے لیکچر میں ہو بھی چکے ہیں. اس کے بعد کوشش کروں گا کہ ایک لیکچر میں تمام کے آنسر لکھ کے بھی آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کیے جائیں. کوشچن نمبر 1 اے پارٹ واٹ از وولٹیج اینڈ بی پارٹ دیٹ از واٹ از دا یونٹ آف وولٹیج. بک کے لحاظ سے میں ڈیفینیشن بتا رہا ہوں، ویسے دو ڈیفینیشن اور بھی ہیں. دا ڈرائیونگ فورس آف دی کرنٹ از کالڈ وولٹیج. دا ڈرائیونگ فورس آف دا کرنٹ دیٹ از کالڈ وولٹیج. یونٹس آف وولٹ، یو نو اس کے وولٹیج کے یونٹس ہیں دیٹ از وولٹ، اور اس کو کے لیے سمبل ہے دیٹ از کیپٹل وی. ہوپ اٹ از کلیئر. Question number 2. What is the voltage of a battery made from 3 1.5 cells? اب اگر ہمارے پاس 3 سیلز ہیں، ہر ایک کی وولٹیج 1.5 وولٹ ہیں، تو بیٹری کی وولٹیج کیا ہوگی؟ تھوڑا سا اس میں سے کوشچن میں ایمبیگوٹی ہے، بتانا چاہیے تھا. اگر 1.5 وولٹ کے 3 سیلز ہیں، اگر تینوں سیلز کو سیریز میں لگایا جائے، تو پھر وولٹیج بیٹری کی انہانس ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. 1.5 پلس 1.5 پلس 1.5 it will come out to be 4.5 وولٹ. یہ ہمارے پاس 4.5 وولٹ. تو اس کا آنسر جو ہے آپ نے لکھنا ہے if 3 batteries of 1.5 volt they are connected in series, then the voltage will become 4.5 volt. Question number 3. What instrument is used to measure voltage? یہ پہلے کئی دفعہ بھی لیکچر کے دوران جو بار اس کو ریپیٹ بھی کیا ہے. You know that the voltmeter that is used to measure the voltage. ٹھیک ہے، وولٹ میٹر یوز کیا جاتا ہے. Question number 4. Describe how would you measure the voltage across a light bulb connected in series with a cell and a switch. ایک بلب سیریز میں لگا ہوا ہے کسی سرکٹ کے اندر، تو اس کے اگینسٹ آپ وولٹیج کیسے میئر کریں گے؟ یہ چیزیں وہ بار بار ریپیٹ ہوئی ہے. ٹو میئر دی وولٹیج اکراس اے لائٹ بلب کنیکٹڈ ان سیریز ود اے سیل اینڈ اے سوئچ، وی ول کنیکٹ دی وولٹ میٹر ان پیرالل ود دی بلب. جو ہمارے پاس بلب ہے، بلب کی سمبل ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے جو میں نے آپ کو پچھلے بتایا تھا، اگر یہ ہمارے پاس کسی بھی سرکٹ کے اندر یہ بلب جو وہ لگا ہوا ہے، تو اگر ہم وولٹ میٹر یہاں پر اس کے ساتھ پیرل میں لگائیں، دس از دی وولٹ میٹر، دین وی ول بی ایبل ٹو میئر اٹس وولٹیج. سیریز میں اگر اس کو لگایا جائے گا، اٹ ول گیو یو دی 0 وولٹ. کوشچن نمبر 5. یہ آپ لوگوں کے لیے ہے. اس کا آنسر انشاءاللہ اس کی کیونکہ ڈفرینٹ آنسرز بنتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جو ذہن میں ہے وہ اس کو بھی آپ جو آنسر کریں. اسٹوڈنٹ کنیکٹس 3 1.5 وولٹ بیٹریز ان سیریز. 3 بیٹریز ہیں، وہ 1.5 وولٹ کی ہیں، وہ سیریز میں کنیکٹ کرتا ہے. شی میئرز دی ٹوٹل وولٹیج اکراس دی بیٹریز ود دا وولٹ میٹر. وولٹ میٹر کے ذریعے وہ میئر کرتی ہے اس کو وولٹیج، جیسے اس کو کنیکٹ کر لیے. دا اسٹوڈنٹ واز ایکسپیکٹنگ 4.5 وولٹ. وہ تو ڈیفینیٹلی جیسا کوشچن نمبر 2 ہم نے کیا ہے، جس وقت 3 لگائی جائیں، میں نے بتایا 4.5 وولٹ ہی بنتے ہیں، بٹ گاٹ اونلی 1.5 وولٹ. وہ 1.5 وولٹ اس کو جو ملتے ہیں. سجیسٹ وٹ دا اسٹوڈنٹ کوڈ ہیو ڈن رانگ. یعنی کہ اس اسٹوڈنٹ سے کہاں پہ غلطی ہوئی ہے. اب اس کا آنسر ضروری نہیں کہ جو میں آپ کو دوں تو وہی اس کا آنسر ہو.
اس کا آنسر جو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. تو آپ لوگوں نے اس کے بارے میں سوچنا ہے اور یہی آپ لوگوں کے لیے ایک اسائنمنٹ ہے. اس کو بھیجیں گے تب آپ لوگوں کی اٹینڈنس جو وہ مارک ہوگی. تو یہ باقی تمام کے تمام کوشچنز آپ لوگوں نے اپنی نیٹ نوٹ بکس پر لکھ لینے ہیں اور ان کو یاد کر لینا ہے. اپنے فائنل ایگزام کے لیے. اور کوشچن نمبر 5 کو آپ نے میری طرف جو ہے سبجیکٹ گروپ میں بھیج دینا ہے. ہوپ تھنگز آر کلیئر. اگر کوئی کوئری ہے تو آپ سبجیکٹ گروپ میں میسج کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کو آسانی نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ حافظ. تھینک یو.